قرآن پاک پڑھتے ہوئے دو زبر کے بعد چھوٹا میم آ جائے اور با آ جائے تو اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے، اور اس کے درمیان الف آ جائے وہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ اور یہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، آپ کو پوری زندگی کام آئے گی یہ بات۔ اور اس کے علاوہ آگے جو دو غلطیاں ہیں وہ آپ نے توجہ سے سنی، دو غلطیاں وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اگر آپ ان دو غلطیوں میں سے کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو ترجمہ بدل جائے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اور ایک جو یوٹیوب دیکھنے والے مطلب میرے چینل کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک کمنٹ کیا اور کہا کہ یہ جو آپ نے لفظ لکھا ہے یہ آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، اور کیونکہ سارے جو ہے وہ تجوید پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس کے لکھنے کی وجہ کیا تھی، اور آپ نے جو کہا کہ نہیں لکھنا اس کی بھی وجہ آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ اب خود فیصلہ کیے گا، اس بات کو سنیں اور اس بات کا فیصلہ خود کریں، کیا میں نے غلط کہا یا صحیح کہا، آپ نے غور سے سننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 125 125 سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ اور اس پارٹ کے اندر، اس ویڈیو کے اندر دوسرا پارہ، دوسرے پارے کا 9واں رکوع ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 214 200 بلکہ 12۔ ہم نے سٹارٹ کی تھی کل، لیکن کل مکمل نہیں ہوئی تھی، جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور بہت ہی زبردست چیزیں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں میرے پاس 50 سال کی ایج کی بھی لیڈیز پڑھتی ہیں، 50 سال سے زیادہ ایج کی بھی لیڈیز پڑھتی ہیں، اور جب ان نے شروع کیا اس وقت ان کے تلفظ بہت ہی کمزور تھے، لیکن جس طریقے سے ان کو میں نے پڑھایا اور انہوں نے آگے سے محنت کی، جو طریقے میں نے بتائے اس کے اوپر جو اس طریقے سے پڑھتی رہی، آج زبردست طریقے سے وہ پڑھ رہی ہیں، خود بتاتی ہیں کہ پہلے سے جو ہم پہلے پڑھتے تھے اب جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ۔ اب یہاں سے پہلے ہجے کرتے ہیں، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، یہ یاد رکھیے گا، سمجھے کہ واو کا مخرج ہے، یہ واو کا مخرج ہے، جب تک ہونٹ گول نہیں کریں گے اس وقت تک واو اپنے مخرج سے صحیح ادا نہیں ہوگا۔ واو زبر وا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں وا زبر وا، ایسا نہیں پڑھنا، واو زبر وا، میم خوا زبر مخ، میم کو جب خا سے ملائیں گے، کنیکٹ کریں گے، بیچ میں دو الف ہیں، ان دونوں الف کو چھوڑ دیں گے، اور خا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے تا، یہ جو تا ہے دو نقطوں والا تا، یہ تا باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، یہ آپ نے تا کا مخرج ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ملتا جلتا ہے یعنی تو، جو فل موت پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر دو نقطے نہیں، یہ تا ہے وہ تو ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور ان میں فرق پڑھتے ہوئے ضرور کرنا ہے، دونوں کو ملا کے نہیں پڑھنا، یہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے لام، لام کے اوپر ہے زبر، لام زبر لا، فا زبر فا، وَمَخْتَلَفَ، فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی۔ اب یہاں پر فا کے بعد جو ہے یا ہے، یہاں پر یا کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، فی ہی، اس طریقے سے۔ اِلَّا الَّذِينَ، حمزہ لام زیر، لام لام زبر لل، اِلَّا لام زبر لا، اِلَّا اللہ۔ اب یہاں پر لام کو جب لام سے دوسری لام کے ساتھ ملائیں گے، کنیکٹ کریں گے، تو بیچ میں الف ہے لام کے بعد اور دوسرے لام سے پہلے الف ہے، ان دونوں الف کو چھوڑ دیں گے، اور
لام کے اوپر زبر ہے، لام زبر لا، الا لا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. ذال یا زیر، ذی نون زبر نا، ذینا. اب یہاں پر ذال جو ہے بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جائے گا. صفات کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف مخرج بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہاں پر یا مدہ ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یا مدہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے یا کے اوپر جزم ہے کہ نہیں ہے. اگر یا کے اوپر جزم نہیں ہے تو پھر تو مدہ والی بات ہی نہیں ہوتی، مدہ ہے یا نہیں ہے. یعنی اگر یا کے اوپر زبر ہے، زیر ہے نیچے، اوپر پیش ہے، تو پھر تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب یا ساکن ہو تب دیکھا جاتا ہے یہ یا مدہ ہے یا لین ہے. اب یہاں پر یا ساکن ہے. کیسے؟ یعنی یا کے اوپر جزم ہے اس لیے یا ساکن ہے. اب دیکھنا ہے آپ نے یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا زیر ہے. یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے یہ یا مدہ ہے. اب یا مدہ ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. حروف مدہ آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، 3 ہے: الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. یہاں پر یا مدہ کی مثال آپ کو مل گئی. اس کے بعد آگے والے حرف میں، آگے والے لفظ میں آپ کو واو مدہ کی مثال بھی دے دوں گا. نون زبر نا، الا الذین. اب اس کے بعد ہے اوتوہ، حمزہ واو پیش او، تا واو پیش تو، ہا پیش ہو، اوتوہ. اس طریقے سے پڑھا جائے گا. دونوں واو مدہ ہیں. حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ واو بھی مدہ ہے، تا کے بعد جو واو ہے یہ واو بھی مدہ ہے. ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے حمزہ کے اوپر. یہاں پر واو ساکن سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس کو واو مدہ پڑھیں گے. اب اس کے بعد ہے من بعد ما جاءتهم البینات. میم نون زیر، من باعین زبر با، من با، دال زیر دی، بعدی. اب یہاں سمجھنا آپ نے یہ ہے، یہ چھوٹا میم ہے. جب ہم ہجے کریں گے اس وقت نون پڑھا جائے گا، لیکن جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے یعنی اس کی آواز نکالیں گے اس وقت نون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نون کا صرف ساؤنڈ ناک میں جائے گا کیونکہ غنہ ہوگا، اور یہاں پر میم کو چھوٹی میم کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھیں گے. میم اس طریقے سے غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار، یہ چھوٹا میم ہے. اب اس کے بعد با کے بعد آئین ہے. آئین نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. کچھ لوگ آئین پڑھتے ہوئے جھٹکا دیتے ہیں، با دی، ایسا نہیں کرنا، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے. با دی، اس طریقے سے. میم الف زبر ما، جیم الف مد زبر جا، حمزہ تا زبر ات. اچھا یہاں پر الف کے اوپر جو مد ہے اس کا نام بھی لینا چاہے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کو سمجھا دیں. آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر مد ہے، اور کون سی مد ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے. جیم الف زبر جا، اس طریقے سے. حمزہ تا زبر ات، جا ات. اب یہاں پر مد متصل ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مد متصل ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حرف مد ہے الف. مد متصل کی تعریف یہ ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے. اور یہاں پر جا یہ لفظ ہے اور اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے حمزہ، یعنی اسی لفظ کے اندر ہے. الف جو ہے وہ حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے. جو تعریف میں نے بتائی تھی اس تعریف کے مطابق ہے تو یہاں پر مد متصل ہے. 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. آگے ہے ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہو مل، با یا زبر بای، یا جی، بی، نون کھڑا زبر نا، تا پیش تو، بیناتو. من بعد ما جاءتهم
بینات. اب اس کے بعد جو لفظ ہے، اس لفظ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دو زبر کے بعد چھوٹا میم ہے اور اس کے بعد با ہے، بیچ میں جو الف ہے اس الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، توجہ سے آپ نے سننا ہے. لفظ ہے با غین زبر باغ، با کے بعد جو غین ہے یہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور لیکن قلقلے سے بچنا ہے آپ نے. بعض اوقات لوگ جو ہے قلقلہ کر دیتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا، باغ اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جائے گا. یا یہاں پر یا کو ہم کنیکٹ کریں گے با کے ساتھ، ٹھیک ہے، میم کے ساتھ، یا باغ یم اس طریقے سے. لیکن جب ہجے کریں گے تو پڑھا جائے گا یا دو زبر ین، با یا زبر بائی، اس طریقے سے. جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا باغ یم بائی. با کے بعد جو یا ہے یہ یا لین ہے، حرف یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا لین کا مطلب ہوتا ہے اس یا کو لمبا نہیں کریں گے، اور اگر یا مدہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس یا کو لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یہاں پر یہ جو الف ہے بیچ میں یا اور با کے درمیان، اس الف کو چھوڑ دیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں، کئی لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ پہلے ہم الف پڑھیں گے یا کو یعنی لمبا کر کے پھر با کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، تو یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا. جب یہاں پر یا کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اس وقت الف کو ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں پڑھیں گے باغ یام، یہ غلط طریقہ ہے. باغ یم بائی اس طریقے سے پڑھا جائے گا. نون زبرنا، ہا میم پیش ہم، بائی نا ہم، باغ یم بائی نا ہم. یہاں پر جیم کا وقف ہے، روک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، ڈیٹیل پھر کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، پہلے بتا بھی چکا ہوں. اس کے بعد ہے فہد اللہ، فا زبر فا، ہا زبر ہا، فاہا، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، فہد اللہ. اب آپ نے یہ سمجھنا ہے، ایک تو فا کے بعد جو ہا ہے، اس ہا کا تعلق اس حلق کے ساتھ ہے جس حلق کا تعلق سینے کے ساتھ ہے. یعنی حلق کے تین حصے ہیں، ایک حلق جو منہ کی طرف ہے، دوسرا حلق جو گلے کا درمیان ہے، اور تیسرا حلق جس کا تعلق سینے کے ساتھ ہے. اور یہ جو ہا ہے فا کے بعد جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہا جو حلق سینے کے ساتھ ہے جس کا تعلق وہاں سے یہ ادا ہوتی ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ، فا ہا اس طریقے سے. اور اس کے بعد دال کو لفظ اللہ کے ساتھ جب کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں یا ہے، الف ہے، پھر لام ہے، ان تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے کیونکہ زبر آ رہا ہے اس لیے لفظ اللہ کو بھی پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھا جائے گا. لام کے لفظ اللہ کے لام کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی کہا جاتا ہے. ہا پیش ہو، فہد اللہ. اب جب نیکسٹ لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اس وقت ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہا لام پیش ہل، لام زبر لا، ہل لا. ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، ذینا. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. آگے ہے آمنوا لما اختلفوا فیہ، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنوا، لام زیر لی، میم خا زبر مخ. میم کو جب خا سے ملائیں گے تو بیچ میں دو الف ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیں گے. اب یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ دو غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کون سی غلطیاں ہیں. یہ دیکھیں، لی مخ تا، یہ تا جو دو نقطوں والا یہ بریک پڑھا جائے گا. لام زبر لا، فا واو پیش فو، فا کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے. کیسے پتہ چلا کہ واو مدہ ہے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، یہی واو مدہ کی تعریف ہے، اس لیے واو مدہ کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. لی مخ تالافو اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی.
یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں، غلطی کیا کرتے ہیں، وہ غلطی یہ کرتے ہیں یہاں پر لمبا یا کو کرنا ہے، لیکن وہ یا کو لمبا نہیں کرتے، ہا کو لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے۔ کیسے؟ فی ہی یہ غلطی کرتے، ایسی غلطی نہیں کرنا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں۔ ویسے ہم نے یا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یا مدہ ہے، فی ہی اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے من الحق بإذنہ، میم زیر می، نون لام زبر نل، حا قاف زبر حق، قاف زیر قی، من الحق، با زیر بی، حمزہ زا زیر اذ، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، بإذنہ۔ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو ہا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ یہ قانون ہے کہ جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر کو وقف کرتے ہوئے ساکن کر دیں گے۔ جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے بإذنہ، اس طریقے سے۔ اگر وقف نہیں کرتے، وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، سٹاپ کرنا، یعنی آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرتے تو ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے وہ پڑھی جائے گی۔ یہ وہ غلطی یہاں پر یہ وہ لفظ ہے جس کے اوپر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہ ہا بریک ہے، اور لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ سب کی بات نہیں کر رہا، جن کو نہیں پتا ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پڑھتے ہیں من الحق کی، ایسا نہیں پڑھنا۔ اگر آپ من الحق کے پڑھیں گے تو یہ ہا بریک ہے یہاں پر، اور آپ اس کو ہا دوسری ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ والی پڑھیں گے تو یہ ترجمہ بدل جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ترجمہ بدل کر پڑھیں گے گناہ ہوگا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، جب لوگوں کو سمجھایا جائے تو آگے سے وہ، یہ بات میں کئی دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جیسے پڑھ رہے ہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ میں سے کسی میں یہ غلطیاں ہیں تو آپ سیکھیں۔ یہ جو چینل ہے میرا عبداللطیف بخاری آفیشیل، اس چینل کو دیکھیں۔ اگر یہاں سے نہیں سیکھ سکتے، آپ جگہ جگہ پہ مساجد ہیں پاکستان میں یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں، مساجد میں کسی اچھے قاری سے رابطہ کر لے، ان سے سیکھیں، تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ تجوید کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت بنانا، قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنا۔ اب ہر بندے کو اتنا علم، اتنی اس کے اندر مطلب چیز ہونی چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو اتنا اچھا پڑھ سکے، تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے کہ اگر وہ نماز میں پڑھے تو اس کی نماز خراب نہ ہو۔ اتنا قرآن پاک کا تلفظ اچھا پڑھ سکے وہ۔ اگر تلفظ اچھا نہیں ہوگا تو ترجمہ بدل جائے گا، تو ایسا نہیں کرنا۔ یہاں پر بِإِذْنِہ، یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا۔ اب اس کے بعد ہے واللہ یہدی، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ یا ہا زبر یا، دال یا زر دی، یہدی، یہاں پر دال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ یا مدہ ہے؟ کیونکہ یا ساکن ہے۔ یا مدہ کی یہی تعریف ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یا ساکن ہے، سے پہلے زیر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ لاسٹ والی لائن پہ چلتے ہیں اور اسی لائن پہ انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ لفظ ہے مَن یشاء، یہاں پر اب اس لفظ میں کیا کیا قانون لگ رہے ہیں یہ آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ میم نون زبر من، یا زبر یا، شین الف زبر شا، حمزہ پیش او، مَن یشاء، یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ ادغام یرملون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر نون ساکن ہے۔ ادغام کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ادغام کا معنی سمجھیں۔ ادغام کا معنی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے میم کو کنیکٹ کرنا ہے یا کے ساتھ، اور بیچ میں نون کی صرف آواز آئے گی۔ جب ہجے کریں گے یہ نون پڑھا جائے گا، لیکن جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے تب اس نون کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ میم کو یا کے ساتھ کنیکٹ کر دیں۔ کیسے؟ میم یا زبر مائی، یا زبر یا مائی، یا اس طریقے سے۔ شین الف زبر شا،
حمزہ پیش او. مد کا نام لینا چاہتے ہیں مد کا نام بھی لے سکتے ہیں. شین الف مد زبر شا اس طریقے سے حمزہ پیش او. من یشاء یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. ادغام کی تعریف کیا؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف جر مجرور میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد جا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ہے الا حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الا. لام کے بعد جو یا ہے اس یا کو نہیں پڑھیں گے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے یہی پڑھا جائے گا. صراط مستقیم اس کے ہجے کر لیتے ہیں. صاد زیر صی را الف زبر را تا میم دو زیر تم میم سین پیش مس تا زبر تا قاف یا زیر قی میم دو زیر من مستقیم. یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا اور را کے آگے الف ہے اور را کے اوپر زبر ہے. یہاں الف مدہ بھی ہے را کے اوپر زبر ہے را پر پڑھا جائے گا. یہ پر کی علامات میں سے ہے. تا حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا. یہاں پر میم مشدد ہے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار اور ادغام بھی ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد یہ دو تا کے نیچے دو زیر ہے. دو زیر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف جر ملون میں سے تو یہاں پہ ادغام جر ملون بھی ہوگا. میم کو جب سین سے ملائیں گے یہاں پر ایک غلطی سے آپ نے بچنا ہے. جو لوگ غلطی کرتے ہیں کیسے؟ سین جو ہے وہ ساکن ہے. کئی لوگ سین کو پڑھتے ہوئے جب ساکن سین ہو تو اس میں قلقلہ کر جاتے ہیں جیسے مستقی. یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. سین جب ساکن ہو تو آواز جب سین کے مخرج میں یعنی آپ پڑھیں تو زبان جو ہے سین کے مخرج میں وہاں پہ رک جائے. مستقیم اس طریقے سے ایسا نہیں پڑھنا مستقیم یہ پھر غلط ہو جائے گا. ایسے لگ رہا ہے کہ سین کے اوپر زبر پڑھا جا رہا ہے سننے والے کو یہی محسوس ہوگا. ایسا نہیں کرنا. مستا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا اور قاف کا مخرج ہے دو نقطوں والا جو قاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. قاف اس طریقے سے. قاف کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا عارضی طور پر. جب آپ میم کو عارضی طور پر ساکن کریں گے اس وقت آپ یہاں مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں آپ 2.5 الف کے برابر. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ اس کے بعد لہجے میں پڑھیں گے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں. یہاں سے سٹارٹ کریں گے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے
اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو جتنا شیئر کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے، جتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنا آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ثواب ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔